هادي له ونشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج 26 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور اسلامی نیا کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نئے سال کے آنے پر، آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہے، پارٹیاں کی جاتی ہے، بہت شور ہنگامہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی 1 جنوری ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے. لیکن اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوا ہے، اور ہمارا نیا سال جو شروع ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے. جیسے جنوری سے جو سال شروع ہوتا ہے عیسوی سال کہتے ہیں، انگریزی سال کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو سال ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے، اسے کون سا کیلنڈر کہتے ہیں؟ مختلف کیلنڈر، مختلف جنتریاں تاریخی دنیا میں چل رہی ہیں. سب سے زیادہ انگریزی عیسوی جسے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے. بکرمی سال بھی چلتا ہے، بہت سارے لوگ اسے بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بارے میں واقفیت ہے. ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے، اور نیا سال کا نام جو ہے وہ ہے ہجرت، ہجری سال. اب 1442 ہے. 4 دن کے بعد جب سال کا ورق پلٹے گا، نیا سال آئے گا، تو کہا جائے گا 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے. اب ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے نئے سال کو ہجرت کا نام کیوں دیا گیا، ہجری کیوں کہا گیا؟ محمدی کہہ دیتے، اسلامی کہہ دیتے، ایمانی کہہ دیتے، کوئی اور نام دے سکتے تھے، نبوی کہہ سکتے تھے،
نبوی سال، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں اسلامک۔ نیا سال ان ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ ہجرت کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی سال شروع ہو رہے ہیں، جتنی بھی جنتریاں ہیں، کیلنڈر ہیں، اس کی وجہ آپ معلوم کریں گے کہ اس کو اس دن سے کیوں شروع کیا جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قوم کی تاریخ میں پیچھے کوئی واقعہ پیش آیا اہم، جیت کا، جشن کا، فتح کا، کامیابی کا، تو انہوں نے اس واقعے کو جس میں کوئی چیز حاصل کی گئی، پائی گئی، جیت حاصل کی گئی، اس کو بنیاد بنا لیا اور اس دن سے اپنی جنتری کا، اپنے سال کا آغاز کر دیا۔ عام طور پر آپ کو یہی ملے گا۔ اسلامی سال بھی اس طرح شروع کیا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس دن کو یادگار بنا لیا جاتا، اور آپ کی میلاد کے دن کو کہ میلادی سال کہہ دیا جاتا، ہجری سال کے بجائے اس کو یادگار بنا دیا جاتا۔ یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی سے سرفراز کیا گیا، سب سے پہلی وحی آپ پر اتری، وہ دن بھی ایک یادگار دن تھا، اس دن کو بنیاد بنایا جاتا، اس دن سے ہماری تاریخ کا آغاز کیا جاتا، ہمارے نئے سال کی شروعات کی جاتی اور وحی والا سال کہہ دیا جاتا۔ نبوی سال کہ جب آپ کو نبوت ملی، اس دن سے ہمارے سال کی شروعات ہو رہی ہے، تو نبوی سال کہہ دیا جاتا، اس طرح کوئی نام دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہجری سال کا یہ نام نہیں دیا گیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس زمانے تک وہی طریقہ چل رہا تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ عربوں میں کوئی خاص جنتری نہیں تھی، وہ کسی واقعے کو بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی تاریخ بیان کرنا چاہتے تھے، تو جس سال میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا اس کی طرف جوڑ دیتے تھے کہ فلاں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ کی پیدائش کب ہوئی، تو آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ جب ابرہا نے ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبے پر حملہ کیا، اس کے اتنے سال کے بعد یا اس کی اتنی مدت کے بعد، اتنے مہینے کے بعد، ہاتھیوں والا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا عربوں کے لیے، اس واقعے کو اہم بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آیا کہ یہ ہاتھیوں والے واقعے کے اتنے مہینے کے بعد پیش آیا، یہ آدمی ہاتھیوں والے سال پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں اب تو یہ موبائل اور جنتریاں سب عام ہو گئی ہے، ورنہ ابھی تک اسی طرح سلسلہ چلتا تھا کہ یہ بچہ کب پیدا ہوا، کہ اپنے گاؤں میں جب سڑک بنی تھی اس کے 2 مہینے بعد اس سڑک بننے کا واقعہ خاص بن گیا۔ تو عربوں میں اسی طرح رواج تھا۔ 56واں کا اکال، 25واں کا اکال، یہ قحط سالی پڑی تھی، وہ واقعات بھی یادگار ہیں، اس سے بھی لوگ جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور چلا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اسلامی خلافت وسیع ہوئی، آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور باقاعدہ حکومت کا نظام قائم ہوا، خلافت کا سیکریٹریٹ قائم ہوا، خطوط لکھے جانے لگے، اور بہت ساری ضروری چیزیں
وجود میں آئی، اس موقع پر ضرورت پڑی تاریخ کی، کسی صاحب نے غالباً حضرت مغیرہ نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کو. آپ اپنے ماتحتوں کو آرڈر جاری کرتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، اور وہ خط کب روانہ ہوا اور اس میں جو حکم ہے، جو فرمان ہے، وہ کب تک جاری کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت نہیں ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے جس کو ہم اپنائیں، جس کو ہم لکھیں، جس کو ہم رواج دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا بلائی، میٹنگ بلائی، اس میں رائے لی، مشورہ لیا کہ بھائی ہماری جنتری کا آغاز، ہمارے سال کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے. اس میں مختلف رائے آئی، مختلف مشورے آئے، اور کسی نے نبوی سال کہا، کسی نے اس دن کو بنیاد بنانے کو کہا جس دن حضور پیدا ہوئے، جس دن پہلی وحی آئی، مختلف واقعات بتائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان میں سے کوئی رائے پسند نہیں آئی. سب سے اخیر میں رائے لیتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دانشمندی، سمجھداری، علم، حکمت کا دروازہ تھا، خزانہ تھا، اور بہت مصیب، درست، صحیح رائے دیا کرتے تھے، مشورہ دیا کرتے تھے. اور اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مشورہ، ان کی رائے پسند آتی تھی، اور اسی پر اپنے فیصلے کی بنیاد رکھا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت، دنیا کی قوموں نے اپنی جنتریوں کی بنیاد کسی ایسے واقعے پر رکھی ہے، ایسے واقعے سے آغاز اور اس کی شروعات کی ہے جس واقعے میں انہوں نے کچھ پایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے. اور ہم مسلمان قوم، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام اس دنیا میں صرف پانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے قربانیاں دینے آئے ہیں. قربانیاں دینے آئے ہیں، پانے کے لیے نہیں آئے ہیں، دینے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہماری تاریخ، ہمارے کیلنڈر اور ہماری جنتری کی بنیاد ایسے واقعے سے جوڑنی چاہیے اور ایسے واقعے سے وابستہ کرنی چاہیے جس واقعے کا تذکرہ ہوتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں اپنے دین اور شریعت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کا جذبہ آئے، فرما برداری کا جذبہ آئے. ایسے واقعے سے ہماری جنتری کو جوڑنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں ہجرت سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، ہماری تاریخ میں ہجرت سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. قربانیاں تو دین کے لیے دی گئی، قربانیاں تو شریعت کے لیے دی گئی، قربانیاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دی گئی. اللہ کے نبی کو ستایا گیا، صحابہ پر مظالم ڈھائے گئے، عورتوں کو ستایا گیا، شہید کیا گیا. بلال کو تپتے ہوئے صحرا پر اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا. خباب کے جسم کو ڈالا گیا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئیں سے دھونی دی گئی. سمیہ کو شہید کیا گیا. عمار پر ستم ڈھائے گئے. ایک پوری فہرست ہے قربانیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان والوں کا، آپ کے صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معاشی یعنی اکنامک بائیکاٹ کیا گیا. حضرت فاطمہ کے مبارک گالوں پر تھپڑ مارا ابو جہل نے. اب ان کے والد محترم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے ان کے جسم پر غلاظت ڈالی گئی، گندگی ڈالی گئی، گلا گھونٹا گیا. یعنی جو بھی قربانیاں ہو سکتی ہے، جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہو سکتی ہے، ان کا سامنا اہل ایمان کرتے آ رہے تھے. یہ قربانیاں تھی،
قربانیوں کی ایک فہرست تھی اور قربانیوں کی ایک لمبی لسٹ تھی، لیکن سب سے بڑی قربانی جو تھی وہ ہجرت کی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنے سارے مصائب مکے میں صحابہ پر، اللہ کے رسول پر، آپ کے خاندان والوں پر، ایمان قبول کرنے والوں پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، پریشان کیا گیا، لیکن کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا تاریخ کے صفحات پر، تاریخ کے اوراق میں، کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں اور آپ رو پڑے ہوں، آپ جذبات میں آ گئے ہوں، آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن جب تاریخ ہجرت آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا کہ آپ کو اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے، سیرت کی یہ کتابیں بتاتی ہے کہ حوصلہ اور ہمت کا ہمالہ، حوصلہ اور ہمت کا ہمالہ، پہاڑ، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندھیرے میں کافروں سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ رہا ہے، کعبہ کو چھوڑ رہا ہے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ رہا ہے، تو اتنی دور پہ گئے جہاں سے بیت اللہ دکھائی دیتا تھا، نظر آتا تھا، تو 2 قدم آگے بڑھتے تھے، پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، 2 قدم آگے بڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے، اس لیے کہ بیت اللہ سے، بیت اللہ کی ایک ایک چیز سے، بیت اللہ کے صحن و دیوار سے، مقام ابراہیم سے، حجر اسود سے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو آپ کے جد امجد تھے، ان کی ان یادگاروں سے، بیت اللہ سے آپ کو جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو واسطہ تھا، وہ ایسا تھا کہ مکے کے سارے مظالم سہ کر جب یہاں آ جاتے تھے اور ان یادگاروں کو دیکھتے تھے، ساری پریشانیاں بھول جایا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہے تو ہر 2 قدم پر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے اب بیت اللہ دکھنا بند ہو جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں وہ الفاظ منقول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رواں ہیں، آپ رو رہے ہیں، جذبات میں ہیں، اور جو الفاظ کہے وہ دیکھیے، کہنے لگے الفاظ جو زبان سے جاری ہوئے کہ واللہ، قسم بخدا، اے کعبہ، اے مکہ، انک لخیر ارض اللہ، انکی لأحب ارض اللہ الی اللہ، ولولا ان قومی اخرجونی ما خرجت منکی او ما ترکتک۔ اے کعبہ، اے مکہ، قسم بخدا، اللہ کی اس دھرتی پر، اللہ کی اس زمین پر، اللہ کی اس کائنات میں اللہ کو سب سے بہتر، اللہ کو سب سے بہتر، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بہتر تو ہے۔ اللہ کی اس دھرتی پر، اللہ کی پیدا کیے ہوئے ان علاقوں اور خطوں میں سب سے اللہ کو محبوب خطہ، پسندیدہ خطہ تو ہے۔ یہ الفاظ کہے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر کہا میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہے، اگر میری قوم مجھ سے یہاں نہ نکالتی میں زندگی بھر تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ کو اختیار نہیں کرتا۔ ہجرت کے موقع پر یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اپنے وطن مکہ کو، کعبہ کو، بیت اللہ کو چھوڑنے پر۔ تو یہ سب سے بڑی قربانی تھی کہ جس قربانی کو دیتے ہوئے اللہ کے نبی بھی رو پڑے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے کہا ہم جو امت ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اہل ایمان ہیں، یہ قربانیاں دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے اور شریعت کے لیے۔ اس لیے ہماری تاریخ کی بنیاد، ہمارے کیلنڈر کی نسبت ہجرت کی طرف کرنا چاہیے۔ اس لیے جب نیا سال شروع ہو تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو یہ بات سامنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آئے ہیں، صرف دنیا بٹورنے کے لیے، صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں
یہ مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، ذی الحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے ہمارے سال کا، یہ مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا ہے، اور ہمارا جو نیا سال اس کے بعد شروع ہو رہا ہے محرم سے، وہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے دین میں قربان کرنے کی، قربانی دینے کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ نشاور کر دینے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا سال بھی قربانی پر پورا ہو رہا ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ بھی ایسے واقعے سے جس میں قربانی ہے، وطن کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، عزت کی قربانی ہے، آبرو کی قربانی ہے، ان گلیوں کی قربانی ہے جن گلیوں میں آدمی پلا بڑا ہے، اس مانوس ماحول کی قربانی ہے جس مانوس ماحول میں انسان رہا ہے۔ انسان کے لیے ایک مانوس گھر کو جو شہر میں آباد ہو، باپ دادا کی میراث ہو، اگرچہ تنگ ہو اور اس کا پلاٹ زمین کے شہر کے باہر ہو، بڑا کشادہ ہو، بنگلہ ہو، لیکن وہ اس مانوس ماحول کو ترجیح دیتا ہے، اس کے لیے اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی قربانی ہوگی ہجرت والی، جہاں پورا ملک چھوڑ دیا گیا، ماحول چھوڑ دیا گیا، گلیوں کو خیر آباد کہا گیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے حضرت علی کے مشورے پر حضرت عمر نے ہمارے نئے کیلنڈر، نئے سال کا آغاز کیا اور اس کا نام ہجرت رکھا۔ لہٰذا نئے سال کے موقع پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ مختصراً میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ہجرت قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور ہجرت اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی چاہیے مسلمانوں کو اس قربانی کو پیش کرنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے، شریعت پر مضبوط رہنا چاہیے، اس کے کسی بھی معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہجرت سے ہمیں حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے اور جو درس لینا ہے وہ یہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کی خاطر وطن کو قربان کر دیا، عزت کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میکے والے اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں اور ددیال والے اپنے پوتے کو لے کے جا رہے ہیں، اکیلے آدمی رہ گئے ہیں۔ اب ایسے موقع پر بیٹے کی محبت بھی کھینچتی ہے، بیوی کی محبت بھی کھینچتی ہے، لیکن ایسے موقع پر ایمان کو انہوں نے ترجیح دی۔ حضرت ابو سلمہ کا واقعہ تاریخ میں، صحابہ کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ جب وہ ہجرت کرنے گئے ہیں، اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، میکے والوں کو پتہ چلا، ان کے سسرال والوں کو، لڑکی کے میکے والوں کو، وہ آ گئے کہ تمہاری ذات کے مالک کو ہم اپنی بچی کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بچی کو روک لیا، ام سلمہ کو روک لیا۔ پھر ان کے خود کے گھر والے آ گئے، ابو سلمہ کے گھر والے، کہا کہ تو بڑا ہے، جانا چاہتا جا، ہم اپنے پوتے کو نہیں جانے دیں گے، تمہارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بچے کو بھی روک لیا، بیوی کو بھی روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ دو راہیں پر تھے، بیوی کی محبت کو ترجیح دیں، بچے کی محبت کو ترجیح دیں، خاندان کی محبت کو ترجیح دیں یا ایمان کو ترجیح دیں۔ انہوں نے ایمان کو ترجیح دی اور چل پڑے، سب کچھ قربان کر دیا۔ مال کی قربانی کی نوبت آئی، یعنی مال کی اور ایمان کی کشمکش ہوئی۔ حضرت صہیب رومی مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور لوگوں نے راستہ روک لیا۔ اتیتنا سعلوکا حقیرا فقیرا لا مال لک، تم ہمارے پاس مکے میں ایسے حال میں آئے تھے کہ فقیر تھے، تنگ دست تھے، تمہارا کچھ نہیں تھا، مکے میں رہ کر تم نے کمایا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو جاؤ، مال ہم جو ہے نہیں لے جانے دیں گے۔ تو حضرت ابو صہیب رومی کہنے لگے، بڑی محنت سے مال کمایا تھا، کہا کہ اگر میں مال کا پتہ بتا دوں تو مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مال کے لالچی تھے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں خزانہ دفن ہے میرا، وہ لے لینا۔ انہوں نے مال کو قربان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، لوگوں نے میرا راستہ روک لیا تھا، ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے،
ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں آنے نہیں دے رہے تھے، اور میں نے کہا کہ میرا مال لے لو، مجھے ایمان کی حفاظت کرنے دو، اور میں اس طرح سودا کر کے، اس طرح یہ معاملہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربح البیع ابا یحییٰ وہو، شاباش تمہارا سودا بہت کامیاب رہا۔ اس طرح صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان واقعات سے یہ ہجرت کا جو نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس سے سب سے پہلا یہی سبق ہمیں لینا چاہیے کہ ایمان، عقیدے کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور جب کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر دیکھیے مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد پھر اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 3 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، یعنی حضور کے 10 سال نکال دیں، حضرت ابوبکر کے 2.5 سال ہیں، پھر حضرت عمر آ گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا اس میں اسلامی خلافت بڑھنے لگی، دنیا کی سپر پاور طاقتیں زیر نگیں آ گئی، سرنگوں ہو گئی، سرنڈر ہو گئی، سر جھکا دیا صحابہ کی فتوحات کے سامنے۔ ہر روز جو دائرہ بڑھتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے 60 میل روزانہ اسلامی حکومت کا، زمین کا دائرہ بڑھتا تھا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ اور یہی وہ دور ہے جب ہجرت کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ جہاں بھی صحابہ گئے، جہاں بھی گئے، کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روک سکی، نہ پہاڑ روک سکے، نہ دریا روک سکے، نہ جنگل روک سکے، نہ چرند روک سکے، نہ پرند نہ درند، راستہ دیتے چلے گئے، اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت اس چھوٹے سے عرصے میں قائم ہوئی۔ یہ نتیجہ تھا ایمان پر جمنے کا، اور اللہ ہر زمانے میں دکھاتا ہے اللہ کے بندے ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کے غلبے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ زمانہ لاتا ہے کہ اللہ انہیں فتح دیتا ہے، اللہ ان کی قربانیوں کا انہیں صلہ دیتا ہے، ان کی ایمان کی قربانی کی خاطر، کہ ایمان کی خاطر انہوں نے قربانیاں کی، اللہ انہیں ایسے حالات میں لے آتا ہے جو انہیں خوشیاں دیتے ہیں، کامیابی دیتا ہے، فتوحات دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میرے دین کے لیے قربانیاں دے گا، میں ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، راستے کھول دوں گا، فتوحات کے دروازے کھول دوں گا۔ صحابہ کے لیے بھی کھولے، صحابہ کے بعد ہر دور میں جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ان کے لیے اللہ نے راستے کھولے۔ تو یہ سبق ہے۔ دوسرا، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، اور ہجرت کا جو معنی ہے عربی میں وہ ہے چھوڑنا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں وطن، عقیدے اور ایمان کی خاطر چھوڑنا پڑے، اپنی زمین چھوڑنی پڑے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ لیکن ہم اس وقت جو ہجرت سے سبق لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہجرت صرف وطن کے چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں، ہجرت یہ ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑ کر نیکی میں آ جائیں، آپ ذلت کو چھوڑ کر عزت میں آ جائیں، آپ خیانت کو چھوڑ کر امانت داری اختیار کر لیں، آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری میں آ جائیں۔ یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ نے جس سے چھوڑنے کو کہا ہے، جس سے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے، اس چیز کو چھوڑ دے۔ یہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہجرت کے ان اسباق کو، دروس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔